اصحاب فیل کا واقعہ امام الانبیاء سید المرسلین رحمۃ للعالمین حضور رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 دن قبل ماہ محرم 571 عیسوی فروری کے اواخر یا مارچ کے اوائل میں پیش آیا۔ یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی اور کعبۃ اللہ کے لیے ظاہر فرمائی تھی۔ بیت المقدس اس دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا، وہاں کے باشندے مسلمان تھے، اس کے باوجود اس پر مشرکین قابض ہو چکے تھے۔ 587 قبل مسیح میں بخت نصر اور 70 عیسوی میں اہل روما بیت المقدس پر مسلط ہو چکے تھے، لیکن اس کے برخلاف کعبے پر عیسائیوں کا تسلط نہ ہو سکا، حالانکہ اس وقت یہی مسلمان کہلاتے تھے اور کعبے کے باشندے مشرک تھے۔ کعبے کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ کو مسمار کرنے کی نیت سے آنے والے کفار کے لشکر کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے کنکروں کی صورت عذاب الہی نازل فرما کر تہس نہس کر دیا۔ محدثین نے حضرت محمد کی تشریف آوری سے قبل اس عبرتناک واقعے کو معجزہ عظیم قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 105ویں سورہ فیل میں اس واقعے کو مختصراً بیان فرمایا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹو مکس چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان علی۔ دوستو، یہ 525 عیسوی کی بات ہے کہ جب ملک یمن پر یہودی فرمانروا زوناس حکمران تھا۔ یہ شخص نصرانیوں سے بڑی نفرت کرتا تھا۔ محدثین لکھتے ہیں کہ اس شخص نے یمن کے شہر نجران سے ایک طویل خندق کھدوا کر اسے آگ سے بھر دیا اور تمام نصرانیوں کو زندہ خندق میں ڈال کر جلا دیا، جن کی تعداد 20,000 کے قریب تھی۔ مسیحیوں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے حبشہ کی عیسائی سلطنت نے قسطنطنیہ کی رومی حکومت کے ساتھ مل کر یمن پر حملہ کر دیا۔ اس لڑائی کے لیے رومیوں نے بحری بیڑا فراہم کیا، جبکہ ملک حبشہ کی 70,000 فوج یمن کے ساحل پر اتر کر یمن پر قابض ہو گئی۔ مصر اور شام پر قابض رومی سلطنت کی کوشش یہ تھی کہ مشرقی افریقہ سے ہندوستان، انڈونیشیا اور مشرق کے ان تمام دور دراز کے علاقوں سے جن کی تجارت پر عرصہ دراز سے عرب قابض تھے، عربوں کو نکال کر وہاں اپنا مکمل غلبہ حاصل کریں۔ اس مقصد کے تحت رومیوں نے حبشہ کی عیسائی حکومت سے گٹھ جوڑ کیا اور بحری بیڑے سے اس کی مدد کر کے اسے یمن پر قابض کروا دیا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یمن پر حملہ 2 کمانداروں کی زیر قیادت کیا گیا تھا، جن میں سے ایک کا نام ابرہہ اور دوسرے کا اریات تھا، لیکن پھر یہ دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ مقابلے میں اریات مارا گیا اور ابرہہ ملک پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے شاہ حبشہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اسے یمن میں اپنا نائب مقرر کرے۔ یہ شخص رفتہ رفتہ یمن کا خود مختار بادشاہ بن گیا، مگر اس نے شاہ حبشہ کی برائے نام بالادستی تسلیم کر رکھی تھی اور خود کو مفوز الملک یعنی نائب شاہ لکھتا تھا۔ دوستو، ابرہہ کو خانہ کعبہ میں ہونے والے حج سے عداوت تھی، چنانچہ اس نے یمن کے شہر صنعاء میں سونے چاندی اور جواہرات سے مرصع ایک عظیم الشان کلیسا بنوایا۔ یہ اس وقت دنیا کی سب سے خوبصورت اور حسین عمارت تھی۔ ابرہہ نے لوگوں کو زبردستی مجبور کیا کہ وہ خانہ کعبہ جانے کی بجائے اس کلیسا میں عبادت کریں۔ عربوں کو جب ابرہہ کی اس ناپاک جسارت کی اطلاع ملی تو ان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بنو کنانہ کے ایک شخص نے رات کی تاریکی میں کلیسا کے اندر جا کر اس کی دیواروں اور عبادت کی جگہ پر نجاست مل دی۔ ابرہہ کو جب صبح اس کا علم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ابرہہ نے بادشاہ نجاشی سے اجازت مانگی۔ اس نے اپنے خاص اور کوہ پیکر ہاتھی محمود سمیت 8 دیگر طاقتور ترین ہاتھیوں کو ابرہہ کے پاس بھیج دیا۔ مقصد یہ تھا کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور طویل زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھ دیں اور انہیں ہنکائیں تو سارا بیت اللہ فوراً زمین پر آ رہے۔ ناظرین، اس کے بعد ابرہہ 60,000 فوج کے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ بیت اللہ شریف کی جانب روانہ ہوا۔ فوجی لشکر کے آگے 9 یا 12 قوی ہیکل ہاتھیوں کا ریوڑ تھا، جس پر ماہر ترین تیر انداز سوار تھے۔ درمیان میں شاہ نجاشی کے خاص ہاتھی محمود پر ابرہہ غرور و تکبر سے سرشار ریشم و کم خواب کے گدوں پر براجمان اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے نکلا۔
اہل عرب نے ایک جنگجو زونفر کی قیادت میں ابرہہ کے خلاف مزاحمت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرما کر رہتی دنیا تک کے لیے باطل قوتوں کو پیغام دینا تھا۔ چنانچہ اہل عرب ناکام ہوئے اور زونفر کو قید کر لیا گیا۔ راستے میں قبیلہ ہشم کے مقام پر قبیلے کا سردار نفیل بن حبیب اپنے قبیلے کو لے کر مقابلے پر آیا، مگر وہ بھی شکست کھا کر گرفتار ہو گیا۔ کفار کا یہ ٹڈی دل طائف کے قریب پہنچا تو طائف کے رہائشی قبیلے ثقیف کے لوگوں نے اس فوج سے مقابلہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ گرد و غبار کا یہ طوفان نہایت تیزی کے ساتھ مکہ مکرمہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بیت اللہ شریف سے 8 کلومیٹر دور مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر پہنچ کر ابرہہ نے پڑاؤ ڈالنے کا اعلان کر دیا۔ وادی محصر میں خیموں کا شہر آباد ہو گیا۔ ایک وسیع و عریض خیمے میں ابرہہ کا شاہی تخت بچھا دیا گیا۔ لشکر کے لوگ جب فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اطراف میں نہایت خوبصورت اور توانا اونٹ چر رہے ہیں۔ یہ قریش مکہ کے اونٹ تھے۔ ان لوگوں نے تمام اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے۔ انہی میں 200 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اور رئیس قریش حضرت عبد المطلب کے تھے۔ ابرہہ نے اپنے ایک سفیر حناطہ کو مکہ مکرمہ میں قریش کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ حناطہ نے مکہ میں لوگوں سے سرداروں کے بارے میں دریافت کیا تو سب نے حضرت عبد المطلب کا پتہ دیا۔ حناطہ حضرت عبد المطلب سے ملا اور انہیں ابرہہ کا پیغام دیا کہ ہم یہاں جنگ کرنے نہیں آئے، ہمارا مقصد خانہ کعبہ کو ڈھانا ہے۔ اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی تو ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہم ابرہہ سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن یہ گھر اللہ کا ہے، اور اگر وہ اللہ سے جنگ کرنا چاہتا ہے تو کر کے دیکھ لے کہ پھر اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ حناطہ حضرت عبد المطلب کو ابرہہ سے ملانے اپنے ساتھ لے گیا۔ ابرہہ ان کے قوی ڈیل ڈول وجیح و رعبدار شخصیت سے بڑا مرعوب ہوا اور تخت سے نیچے اتر کر ان کا استقبال کیا۔ انہیں اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھو کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے فوجیوں نے میرے جو اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ ابرہہ نے حیران کن نگاہوں سے عبد المطلب کی جانب دیکھا اور گویا ہوا، اے مکہ کے سردار، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو میں تم سے بڑا مرعوب ہوا اور میری نظر میں تمہاری وقت و عزت تھی، لیکن تمہاری گفتگو نے اسے یکسر ختم کر دیا ہے۔ میں تمہارا کعبہ جو تمہارا دین ہے ڈھانے آیا ہوں، تمہیں اس کی فکر نہیں۔ عبد المطلب نے جواب دیا، اے یمن کے بادشاہ، اونٹ میرے ہیں، مجھے اس لیے ان کی فکر ہوئی، جبکہ کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت فرما لے گا۔ ابرہہ نے بڑے تکبر کے ساتھ کہا، اے رئیس مکہ، آج تمہارا خدا اپنے گھر کو ابرہہ کے ہاتھوں سے نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر کعبے کی جانب کوچ کا حکم دے دیا۔ حضرت عبد المطلب اس کے خیمے سے نکل کر فوری طور پر خانہ کعبہ تشریف لائے، جہاں سب قبیلوں کے سردار جمع تھے۔ عبد المطلب نے ان سرداروں کے ساتھ بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر گریہ وزاری کے ساتھ دعائیں کیں۔ مشرکین کا یہ معمول تھا کہ ہر مصیبت کے وقت وہ بیت اللہ میں رکھے 360 بتوں کو بھول کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ ہی کو پکارتے اور اسی سے مانگتے تھے، اور پھر مہربان رب ان کی دعائیں قبول فرماتا تھا اور ان کی حاجات پوری فرما دیتا تھا۔ عبد المطلب کو یقین تھا کہ اس مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ ان مشرکین سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ رب کعبہ کے حضور گریہ وزاری کے بعد حضرت عبد المطلب اپنی قوم کو ساتھ لے کر مکہ کے مختلف پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ دوستو، ابرہہ مکہ کی جانب کوچ کا حکم دے چکا تھا۔ صبح ہوئی تو ابرہہ کے لیے خاص ہاتھی محمود کو خصوصی طور پر آراستہ کیا گیا۔ اسی لمحے نفیل بن حبیب، جنہیں راستے سے ابرہہ نے گرفتار کیا تھا، یہ آگے بڑھے اور ہاتھی محمود کا کان پکڑ کر سرگوشی میں کہا، اے محمود، تو جہاں سے آیا ہے وہیں صحیح سلامت لوٹ جا، کیونکہ تو اللہ کے محفوظ شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سنتے ہی اپنی جگہ پھیل کر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اس کو اٹھانے کے لیے لاکھ جتن کیے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اسے بڑے بڑے آہنی تیروں سے مارا گیا۔ اس کی ناک میں لوہے کا آنکڑا ڈال کر اذیت پہنچائی، لیکن وہ پھر بھی کڑا نہ ہوا۔
لوگوں نے اس کا رخ یمن کی جانب موڑا تو وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے ملک شام کی جانب چلانا چاہا تو وہ چلنے لگا۔ ہاتھی کو تینوں اطراف سے چلایا تو وہ چلنے لگا، لیکن جیسی ہی اس کا رخ مکہ مکرمہ کی جانب کیا گیا وہ پھر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد یہ پریشانی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ابرہہ کی فوج کو سمندر کی جانب سے آنے والے بے شمار پرندوں نے گھیر لیا، جن کی چونچوں اور دونوں پنجوں میں چنے یا مسور کی دال کی برابر 3 کنکریاں تھیں۔ روایت ہے کہ یہ پرندے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ یہ کبوتر سے چھوٹے تھے، ان کے پنجے سرخ تھے۔ پرندوں نے یہ کنکریاں ابرہہ کی فوج پر برسا دیں۔ ایک ایک کنکر نے وہ کام کیا جو ریوالور کی گولی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کنکر جس پر بھی پڑتا اس کے بدن کو چھیدتا ہوا زمین میں گھس جاتا۔ یہ عذاب دیکھ کر سب ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سب لوگ اس موقع پر ہلاک نہیں ہوئے، بلکہ اطراف کے مختلف راستوں میں بھاگتے ہوئے مر مر کر گرتے چلے گئے۔ ابرہہ کو چونکہ سخت سزا دینا مقصود تھی تو یہ فوراً ہلاک نہیں ہوا، بلکہ جسم کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا اور اسے اسی حالت میں واپس یمن لایا گیا، یہاں تک کہ دارالحکومت صنعا پہنچ کر اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا۔ ابرہہ کے ہاتھی محمود کے ساتھ 2 ہاتھی بان مکہ میں ہی رہ گئے، مگر اس طرح کے دونوں اندھے اور اپاہج تھے۔ محمد بن اسحاق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے دونوں کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ اندھے اور اپاہج تھے۔ حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسما نے فرمایا کہ میں نے دونوں اپاہجوں اور اندھوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ اصحاب فیل کی اس عجیب و غریب واقعے نے پورے عرب کے دلوں میں قریش کی عظمت بڑھا دی اور سب ماننے لگے کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں جن کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔